والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دی جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ 313 کے لگ بھگ صحابہ کرام 1000 کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، محض مسلمان خوف زدہ تھے کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم 313 ہیں اور کفار 1000 ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان بھی بہت کم ہے، کہیں ہم پر غلبہ ہی نہ پا لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما دو کہ آپ اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو خبر دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یا تو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے یا فرشتوں کو جو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے کہ تم کفار کی گردنوں پر مارو۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ ہم 2 صحابہ کرام کے بیانات تحریر کرتے ہیں جن سے مفسرین کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتوں نے واضح طور پر جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اور کفار کو کافی فرشتوں نے واصل جہنم کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے اوپر ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، میں نے جان لیا کہ اسی کسی اور نے قتل کیا۔ تلوار اس کی گردن کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ گیا۔ اسی طرح سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تو اس تلوار کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر اس کے بدن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ صرف اشارہ کرتے صحابہ کرام تو کافر کا سر جو ہے وہ گر جاتا تھا۔ آگے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی اے کفار، غزوہ بدر میں تمہارا قتل اور قید ہونا یہ تو دنیا کی سزا ہے، تم اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ابھی فرمایا دنیا میں جو تمہیں قید کر لیا گیا، دنیا میں جو تمہارا سر تلواروں سے قلم کیا گیا، یہ بھی فرمایا ایک سزا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہم تمہیں آخرت کا مزہ بھی چکھائیں گے، وہ آگ کے جس کو سوئی کے نوکے کے برابر بھی اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا اس کی تپش سے مر جائے، تو فرمایا کفار ہم تمہیں اس کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان و عافیت والی اللہ تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔